وجاءت سیارۃ، اور آ گیا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیج دیا اپنا پانی بھرنے والا، وارد پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، پس اس نے لٹکا دیا بو کا، فادلا دلوا، پس اس نے لٹکا دیا بو کا۔ بو کا اس ٹین کو کہتے ہیں، اس برتن کو جو کنویں پر رسی ہے باغ کے نیچے، اس کو پشتو میں بو کا کہتے ہیں۔ آپ ڈبہ کہیں، ڈول کا ہے، جو چاہو کہو، جو چاہے آپ کا اس نے کرش مساج کرے۔ مسافرین آئے، انہوں نے تو اندر حضرت یوسف کو گرایا تھا، انہوں نے اپنے آدمی سے کہا کہ تو بھائی پانی بھر، اس نے نیچے ڈول اتارا۔ اس شخص کا نام تھا وارد کا مالک بن زور، مالک بن زور۔ اس وقت اس نے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ماں مبارک یہ خوبصورت لڑکا، وَأَسَرُّوهُ بِالدُّعَاءِ، اور چھپا لیا اس کو پونجی جان کر۔ قافلے والوں کو نہیں بتائیں گے سب کو، بس ہم 2-3 ساتھی جو ہے بیچیں گے، بہترین غلام، خوب پیسے ملیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ ڈالا ان کو قیمت کھوٹی کے ساتھ جو چند سکے تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس بارے میں بے پرواہی کرنے والے۔ اس تفسیر کے مطابق جو چلتی ہوئی عبارت سے واضح ہے، جن لوگوں نے حضرت یوسف کو نکالا انہوں نے اور قافلے والوں سے بچایا، چھپایا، اور انہوں نے دوسروں کو پھر چند تک کے چند پیسے لے کر بیچا۔ وہ دیر تک تو رکھ نہیں سکتے تھے اور انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ یوسف کے برادران پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ باہر آیا ہے، ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منت سماجت کر کے وہ چھوڑ دے اور یہ گھر آ جائے، تو انہوں نے آ کے کہا یہ تو ہمارا بڑا خطرناک غلام ہے، اس نے بڑی شرارتیں کی اپنے علاقے میں، ہم تو نہیں لے جا سکتے، تم ایسا کرو جو دینا چاہو دو، لیکن اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ تو ان کے پاس کچھ کوٹے سکے تھے، کچھ سیپ تھے، کچھ ادھر ادھر کے بیکار پیسے تھے، وہ ان کو دے دی کہ یہ ہے کہ چلو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو لے جاؤ۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس بارے میں بے رغبتی کرنے والے، یعنی ان کو پیسے نہیں چاہیے بلکہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود برداشت نہیں تھا۔ قافلہ چلا گیا شام سے، کنعان سے مصر پہنچا۔ مصر کے مرکزی بازار کے اندر قافلے نے سامان لگایا اور غلاموں کے اندر حضرت یوسف کو بٹھایا۔ آئے ہائے ہائے، کیسے ظلم و زیادتی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوئی۔ غلام پر، یوسف علیہ السلام پر تو جار ٹوٹ پڑے اور خبر مشہور ہو گئی کہ ایک ایسا غلام آیا کہ ایسا حسین کائنات نے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو عزیز مصر جو بادشاہ مصر کا قائم مقام تھا، وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا کتفیر، اور بادشاہ کا نام تھا ریان ابن ولید، اور عورت کا نام تھا راہیل۔ خوبصورتی کی وجہ سے کہلاتی تھی زلیخا۔ زلیخا کے معنی ہے گوری چٹی، سرمخی، پختہ گوئی سرمخی، زلیخا۔ عزیز مصر بازار آیا، اس نے ایک طرف سونا ڈالا اور دوسری طرف یوسف کو بٹھایا اور کہا دے سکتا ہے کوئی اتنا؟ تو کون دے سکتا تھا اتنا؟
لہذا اس نے خرید لیا. جن کا زور انہی کا شور. اور یہاں مولانا روم نے لکھا ہے قصہ جس کو بجلی گر بیان کرتے ہیں مزے لے لے کے. سبب دی ملیانو خدا نے یری گرا. مولانا روم پر شاہ ولی اللہ نے ایک رد لکھا ہے, نایاب کتاب میرے پاس موجود ہے. کس کس جگہ اس نے بے اعتدالی کی ہے, حدیث سے بالکل بے خبر و ناواقف آدمی, اور بڑی ہستی ہے, بڑی چیز ہے, مگر علم حدیث میں طفل مکتب سے بھی گیا گزرا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری لگائی, وہیں سے حدیثیں نکال کے نقل کر رہا ہے. اور تمام وہ روایات جو محدثین نے رد کی ہے وہ وہاں موجود ہے. اور ہمارا دوست قاری صاحب بھی جب میں نہیں ہوں وہاں پر ہنگامہ کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی قصص لے کے اس کو یاد وہی ہے اور کہاں سے بیان کر کہا نہ بیان کم سے نہ بیان نور بیا خدا یاد بھی ہوتا نا. آسمان میں ایک دفعہ اطلاع پہنچ گئی کہ بلال اذان نہیں دے رہا ہے, تو اذان ہوگی نہیں, رات ہی نہیں ہوگی, صبح ہی نہیں ہوگی, کیونکہ بلال نے اذان نہیں کی. تو واہ, تو کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ روئی کے چند گال لے کے آئی بازار, اور اس نے کہا میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے کہا اس پر تو تجار بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء جمع ہوئے, تو یہ اپنے چلنی میں غلبیل میں غیربال میں چند روئی گال رکھ کے کیسے لے گی. اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نہیں لے سکتی, لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام لکھا جائے گا. تو اس کو پتا تھا یہ یوسف نبی بننے والا ہے, اور یہ یوسف بادشاہ مصر ہوں گے, اور یہ یوسف قرآن میں مذکور ہوں گے. اب پھر مولانا روم کو افسانہ گڑھنے کا موقع ملے گا. ہاں وہاں انگا ملی بنگا. علم کثرت روایات کو نہیں کہتے ہیں, علم صحت روایت کو کہتے ہیں. یاد رکھ, کثرت روایت پر جانے والے تو حفوات ہوتے ہیں, لائبی لوگ ہوتے ہیں. امام شافعی کی عدالت میں ایک عورت آئی, بڑی رو رہی تھی. تو کسی نے ان کو کہا کہ ایک قاضی شریح کی عدالت میں, تو امام شافعی نے کہا حضرت کیسے رو رہی ہے؟ تو قاضی شریح نے کہا کہ ہر رونا دلیل صداقت کی نہیں ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, برادران بھی باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے, لیکن تھے جھوٹے. 3 آدمی ہیں جن کو رونے پر کنٹرول ہے, ایک شیعہ, دوسری عورت, تیسرا پیر. ان کے آنسوؤں کو کبھی بھی اہمیت نہ دے. پیر بھی مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ حضرت بہت اللہ والا ہے, بس ہر وقت پلکوں کے اندر جو ہے نا پانی رکھتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, وہ جب چاہا بس شروع کر دیا رونا, تھر 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 آنسو آئے. یہ فن ہے, پریکٹس کر چکا ہے. اور حدیث میں ہے رونا تو علیحدگی میں ہو, ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. دوسرا شیعہ, اس کو بھی ملکہ حاصل ہے. روافظ کے ہاں جو خطیب روتا نہیں تقریر میں اس کو پیسے نہیں دیتے, اور ان کی ایک ایک تقریر کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں, لیکن شرط یہ کہ پورا مجمع ہوئے, پورا مجمع ہوئے. تو میں نے عباس کومیلی سے جیل میں پوچھا تھا کہ آپ کس طرح رلاتے ہیں, تو اس نے کہا چھوڑو یار خواہ. میں نے کہا نہیں, ہم کو بھی کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے, کیسے رلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا, مجھے کہا کمرہ بند کرو, روشندار بند کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ بتاتا ہوں نا. تو کہنے لگا بس اوپر نیچے دیکھتے آئے حسین 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 حسین, بس ایسا کرتے رہو گا, خود بخود لوگ شروع ہو جائیں گے. بس حسین حسین اور فاطمہ فاطمہ کرتے رہو ادھر ادھر سے, کوئی دلیل نہیں, کوئی آیت کی ضرورت نہیں, بس ہاں ہوں. کب ہمارے لوگ بھی رونے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. ان کا بھی یہ مذہب ہے کہ اگر نہ روئے گئے ثواب نہیں ملے گا. میں نے کہا ہمارے یہاں تو پتھر بیٹھے رہتے ہیں, تو رونا جانتے نہیں ہے.
اگر کوئی روئے تو کہتے ہیں شاید طبیعت ناساز ہے. 3 آدمی ہیں جن کا رونا میرا فراڈ اور میرا دھوکہ ہے. پیر کا رونا، رافضی کا رونا اور عورت کا رونا. یہ بڑی مائر ہوتی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، تھر تھر کر آنسو گران شگر دے. اور نیک آدمی ہے خاون و غریب پریشان ہو جاتے کہ اتنی پریشان ہے کہ رو ہی رہی ہے. اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، بس چلو منظوری ہو گئی. اللہ